دنیا گناہ میں ہے اور ہر ایک شخص خدا سے دوری اختیار کر چکا ہے اور اپنی بری روشوں میں پھنسا ہوا ہے، اور جب وہ بری روشوں میں پھنسے ہیں تو وہ خدا کو بھول گئے ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ وہ اس کی نزدیکی اختیار کریں، وہ خدا کے ساتھ، خدا چاہتا ہے کہ وہ میرے ساتھ رفاقت کریں، لیکن وہ خدا کی نزدیکی نہیں چاہتے، بلکہ انہوں نے اپنی بری روشوں کو اختیار کیا ہے، اور جب وہ بری روشوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں تو در پہ در وہ خدا سے دوری اختیار کرتے ہیں یا کیے ہوئے ہیں۔ اور ایک شخص اب بھی موجود ہے جو خدا کے ساتھ کامل طور پر چل رہا ہے، جو کامل رفتاری کے ساتھ اپنے خالق اور مالک پر ایمان رکھتا ہے، نہ صرف وہ بلکہ اس کا گھرانہ بھی خدا کے ساتھ ساتھ ہے۔ اور عزیزو، یہ کوئی اور شخص نہیں ہے بلکہ یہ شخص نوح ہے، اور نوح خدا کے ساتھ کامل رفتاری کے ساتھ اپنے خدا کے ساتھ کامل طور پر چل رہا ہے اور ایمان میں مضبوط ہے، اور اس کا گھرانہ خدا کے ساتھ چلتا ہے۔ وہ خدا کے ساتھ چلتا چلتا خداوند کی عبادت، تعریف، تمجید کرتا ہے، اور خدا نے اپنے ارادے کو نوح پر ظاہر کیا، اور خدا نے نوح کو بتایا کہ میں اس دنیا کو طوفان کے ساتھ، پانی کے ساتھ تباہ و برباد کر ڈالوں گا۔ اور جب خدا نے اس سے یہ کہا تو ساتھ ہی خدا نے اسے یہ حکم دیا کہ تو ایک کشتی بنا، اور اس کشتی میں تو اپنے خاندان کو اور اپنے ساتھ ساتھ جانوروں کو، پاک اور ناپاک جانوروں کے جوڑوں کو بھی کیا کرنا، رکھنا۔ اور پھر وہ طوفان آیا، خدا نے دنیا کو تباہ کر دیا، اور خدا نے مقدس نوح کو اور اس کے گھرانے کو بچایا۔ اور جب خدا نے اس کے گھرانے کو بچایا تو اس کے بعد جب وہ کشتی سے باہر آئے تو پھر کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نوح کے ساتھ عہد باندھتا ہوا نظر آتا ہے۔ خدا نوح کے ساتھ اپنا وعدہ باندھتا ہوا، عہد باندھتا ہوا نظر آتا ہے، اور خدا اس سے کیا کہہ رہا ہے، اور خدا نے 8ویں آیت سے جو ہمارا بھی پڑھا گیا، اور خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں سے کہا، دیکھو میں خود تم سے اور تمہاری نسل سے اور سب جانداروں سے جو تمہارے ساتھ ہیں، کیا پرندے، کیا چوپائے، کیا زمین کے جانور، یعنی زمین کے ان سب جانوروں کے بارے میں جو کشتی سے اترے عہد کرتا ہوں۔ خدا خود انسان کے ساتھ، نوح کے ساتھ، اپنے اس خوش، جس کے ساتھ وہ خوش تھا، اس بندے کے ساتھ وہ خود کیا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، عہد باندھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور خدا کیا کہہ رہا ہے کہ نہ صرف نوح کے ساتھ بلکہ تیری نسل کے ساتھ بھی میں کیا کروں گا، عہد باندھتا ہوں۔ میں ان پرندوں کے ساتھ، چرندوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ بھی عہد باندھتا ہوں جو کشتی میں سے نکالے گئے تھے۔ اور خدا کیا کہتا ہے میں اس عہد کو تمہارے ساتھ قائم رکھوں گا کہ سب جاندار طوفان کے پانی سے پھر ہلاک نہ ہوں گے، اور نہ کبھی زمین کو تباہ کرنے کے لیے پھر طوفان آئے گا۔ اور خدا نے کہا کہ جو عہد میں اپنے اور تمہارے درمیان اور سب جانداروں کے درمیان جو تمہارے ساتھ ہیں پشت در پشت ہمیشہ کے لیے کرتا ہوں، اس کا نشان یہ ہے کہ جب میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ جب عہد باندھا جاتا تھا تو دو فریقین آپس میں کیا کرتے تھے، نشان ٹھہراتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ برے کو یا اس بیل کو وہ دو ٹکڑے کر کے اس میں سے گزرتے تھے، اور لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے کہ جو تمہارے اور میرے درمیان عہد باندھا گیا ہے، میں ہمیشہ اس پر قائم رہوں گا۔ میں پھرنے والا نہیں ہوں، میں ہٹنے والا نہیں ہوں، میں پیچھے ہو جانے والا نہیں ہوں، کیونکہ میں انسان نہیں ہوں۔
اس لیے خدا کیا کہہ رہا ہے کہ وہ نشان بتا رہا ہے کہ ایک نشان قائم کر رہا ہے، اور نشان کیا ہے؟ میں اپنی کمان کو بادل میں رکھوں گا، وہ میرے اور زمین کے درمیان عہد کا نشان ہوگی۔ کیا بادل میں کیا؟ جب بارش آتی ہے تو اس کے بعد کیا نظر آتی ہے؟ رینبو، قوس قزح نظر آتی ہے، جو آپ نے دیکھا 7 رنگوں میں اس طرح سے ہوتی ہے۔ یہ خدا کا عہد ہے جو خدا نے، عہد کا نشان ہے جو خدا نے نوح اور اس کی نسل کے ساتھ باندھا۔ اور پھر کیا لکھا ہے؟ ایسا ہوگا کہ جب میں زمین پر بادل لاؤں گا تو میری کمان بادل میں دکھائی دے گی، اور میں اپنے عہد کو جو میرے اور تمہارے اور ہر طرح کے جاندار کے درمیان ہے یاد کروں گا، اور تمام جانداروں کی ہلاکت کے لیے پانی کا طوفان پھر نہ ہوگا۔ خدا اس قوس قزح کو لا رہا ہے، اور یہ عہد کس کے ساتھ ہے؟ یہ عہد جو یہاں ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ عہد نوح کی نسل کے ساتھ ہے اور جانداروں کے ساتھ ہے۔ یہ عہد جو باندھا گیا ہے، نوح کا عہد، آپ کو یاد ہوگا میں نے 7 موروں کے ساتھ 7 عہد آپ کو بتائے تھے، تو آپ کو وہ یاد آیا ہوگا، اس میں ایک عہد نوح کا عہد بھی تھا۔ اسی طرح جو حوالہ بھی پطرس کے خط، پہلے خط میں سے پڑھا گیا 3 باب کی 18ویں آیت سے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو مقدس پطرس بھی بیان کر رہا ہے، مقدس پطرس بھی ایک عہد بتا رہا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ اس لیے کہ مسیح نے بھی، یعنی راست باز نے ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا۔ وہاں پر کیا ہمیں نظر آ رہا ہے؟ نوح کیا کر رہے ہیں؟ کتنے سال اس کو کشتی بنانے میں لگ گئے، اور اس نے اپنے خاندان کے لیے کیا کیا؟ کشتی کو تیار کیا۔ اور ہم کہہ سکتے کہ اس نے بھی ایک طرح سے دکھ اٹھایا ہے، بڑی محنت لگی اس کی۔ اور یسوع مسیح کو وہ کہہ رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح، اور وہ کشتی کے باعث ہی نوح کی جو نسل ہے، نوح کا گھرانہ کس کے باعث بچا؟ بے شک خدا کا ہاتھ ان پر تھا، لیکن کشتی کے اندر ہونے کے باعث وہ بچائے گئے ہیں۔ کشتی کے اندر اگر وہ نہ ہوتے تو نوح بھی ان تمام گنہگاروں کے ساتھ مارا جاتا۔ اسی طرح عزیزو، خدا نے بھی ہمارے لیے کشتی کا انتظام کیا کہ دنیا جو گنہگار ہے، دنیا جو تکلیف میں ہے، دنیا جو دکھ میں ہے، گناہ میں پڑی ہوئی تھی، وہاں پر صرف نوح کی نسل ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کے بارے میں مقدس پطرس کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے اس لیے کہ مسیح نے بھی، یعنی راست باز نے ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا، تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے۔ خدا نے اپنے بیٹے کو، اپنے کلمے کو مجسم کیا، ایک کشتی کی طرح تیار کیا ایک بدن کو، اور جو کوئی اس کشتی میں سوار ہوگا، جو کوئی یسوع مسیح پر عزیز و ایمان لائے گا، جو یسوع مسیح میں اس کے کہے کے مطابق چلے گا، وہ خدا کے پاس پہنچے گا۔ جس طرح سے وہ کشتی کہاں پہنچی ہے؟ عرارات کے پہاڑ پر، اور وہاں پر کیا تھا؟ خشکی۔ اس زمین پر خدا نے نوح کو پہنچا دیا۔ اسی طرح نوح نے کشتی کو تیار کیا، اور خدا نے اپنے کلمے کو، اپنے بیٹے کو مجسم کر دیا کہ جو کوئی اس کشتی میں، یسوع کشتی میں سوار ہو جائے گا، وہ ہمیشہ کی زندگی پا جائے گا۔ اور وہاں پر کون ہے؟ وہاں پر صرف اور صرف نوح کی نسل ہے عزیزوں۔ لیکن یہاں کیا کہا گیا ہے؟ یہاں پر کہا ہے ناراستوں، راست باز نے ناراستوں کے لیے، گناہوں کے باعث، ہم سب کے لیے، پوری دنیا کے لیے۔ وہاں پوری دنیا تباہ ہو گئی ہے، لیکن جو کشتی میں سوار تھے وہ صرف نوح کا گھرانہ۔ اور آج بھی ساری دنیا کی خاطر یسوع نے پوری دنیا کو بچا لیا
सेव कर लिया। आगे अगर हम देखें, कहता है वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया, जिस्म के एतबार से तो वो गाड़ा गया, वो मारा गया, लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। वो रूह जो आदम और हवा के गुनाह के बाइस मारी गई थी, जो उस अपनी मकान से, जिस तरह भी ये गीत गाया भी गया कि नासरी के शहर उठ जाए, इसी तरह से वो रूह भी मारी गई थी खुदा के अदन से, खुदा के आराम से, उस मुल्क से जो हमारी विरासत थी, खुदा के साथ जो हमारी रिफाकत थी, वहां से निकाली गई थी। उस रूह के एतबार से मेरा बारिक, मेरा यीशु जिंदा हुआ है, वो फातेह हुआ है, उसने फतह पाई है। जिस तरह से नूह बचाया गया, उसका घराना बचाया गया, यीशु मसीह के जी उठने के बाइस हम सब, पूरी दुनिया, एक एक इंसान बचाया गया है, सेव हो गया है। इसी में उसने जाकर, अब खुदावन कह रहा है कि पूरी दुनिया बचाई गई है, पूरी कायनात के लिए बचाई गई है, क्योंकि क्या लिखा, इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की। जो शैतान दमदमा मारता था कि इंसान चाहे रास्तबाज हो, चाहे नाराज हो, ये मेरा है, मेरे इख्तियार में है, क्योंकि मैंने आदम में, जब हवा और आदम ने गुनाह किया तो कुंजियां मैंने उनसे क्या की है, छीनी है, इख्तियार मेरे पास है। तो यीशु मसीह, उसकी रूह कहां गई, कैदी रूहों में, जो खुदा के पास थे, मरने के बाद भी उनको ये मौका मिला कि वो ईमान ले आए, और यीशु जो कश्ती की मानिंद है उस पर सवार हो जाए, और वो कश्ती तूफान में से ले जाकर उन्हें कहां पहुंचाएगी, खुदा के पास, फिरदौस में पहुंचाएगी। इसलिए उसने डाकू से भी क्या कहा, जब उसने कहा कि तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना, तो यीशु ने क्या कहा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। क्या इख्तियार है, कैसी कश्ती है जो फौरन सवार करके पहुंचाती है। वहां सिर्फ नूह का घराना है। अजीजों, यहां पर सिर्फ नूह का घराना नहीं है, ये यीशु की कुदरत है, ये यीशु का इख्तियार है, ये यीशु की हस्ती है, जो हमें उसी वक्त कहता है कि जो कोई ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और क्या कहता है, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। और लिखा है, और इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की, जो उस अगले जमाने में नाफरमान थी। साफ कह रहे हैं कि मरने के बाद भी उनको मौका दिया गया है कि वो यीशु पर ईमान ले आए। जिस तरह ईमान के साथ मुकद्दस नूह ने कश्ती को बनाया और उस कश्ती में सवार हो गया, उनको मरने के बाद भी ये मौका मिला है कि वो यीशु पर ईमान लाकर, और उस यीशु में जो कश्ती की मानिंद है उसमें बैठकर, उसमें सवार होकर वो खुदा की तरफ निकल जाए। लिखा है, जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा और वो कश्ती तैयार हो रही थी, जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जाने पानी के वसीले से बची। और फिर क्या लिखा है, और उसी पानी का मुशाबे भी यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीले से अब तुम्हें बचाता है, बपतिस्मा। और क्या लिखा आगे, उससे जिस्म की निजासत का दूर होना मुराद नहीं है। बपतिस्मे से क्या, जिस्म की निजासत, सिर्फ जिस्म को धो लेना मुराद नहीं है, बल्कि क्या है,
بلکہ خالص نیت. خدا ہمارے دلوں پر نظر کرتا ہے. جو سچائی سے اس کا اقرار کرتا ہے اس کو ظاہری پاکیزگی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے. وہ آسمان پر جا کر خدا کی دائیں طرف بیٹھا ہے اور فرشتے اور اختیارات اور قدرتیں اس کے تابع کی گئی. سب کچھ اس کے تابع ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے. تو جب ہم اس کے ابدی عہد میں آ جاتے ہیں، جب ہم اس کے ابدی ایور لاسٹنگ جو اس کا کووننٹ ہے، عہد ہے، جب اس کو مانتے ہیں، اس پر قائم رہتے ہیں، تو عزیزو وہ ہمیشہ کی زندگی دینے پر قادر ہے. اور اگر ہم مرکز کی انجیل کی طرف دیکھیں جو تیسرا ہمارا حوالہ ہے، تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اور ان دنوں ایسا ہوا کہ یسوع نے گلیل کے ناصرت سے آ کر یردن میں یوحنا سے بپتسمہ لیا. خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا ہے؟ بپتسمہ. اور عزیزو یہ جو بپتسمہ ہے، یسوع مسیح نے جو بپتسمہ لیا تو اس کے بعد کون سی تعلیم دی ہے؟ توبہ کی تعلیم. لیکن کیا وہ یہودی تعلیم دی پرانی جو وہ شریعت کو لے کے چل رہے تھے؟ چینج آیا نا. تو کیا ہوا؟ یسوع نے یہودیت کا پرچار نہیں کیا. اسی طرح جب کوئی دوسرے مذہب سے ادھر آئے گا تو اس کو ہم بپتسمہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی تعلیم کیا ہو جاتی ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یسوع نے جو بپتسمہ لیا اس کے بعد تعلیم دی ہے، اور تعلیم کون سی دی ہے؟ کیا وہ یہودیوں والی تعلیم دی ہے؟ چینج. اسی طرح سے جب کوئی غیر مذہب بپتسمہ لیتا ہے تو پھر وہ کیا اپنی پرانی تعلیم دے گا؟ وہ تو ہم جب بچے کو بپتسمے میں شامل کرتے ہیں، بپتسمہ دیتے ہیں، تو ہم کلیسیا میں شامل کرتے ہیں. اس کی تعلیم وہی ہے جو اس کے ماں باپ کی تعلیم، چینج نہیں ہے. اس کو سمجھیے گا. اور جب پانی سے نکل کر اوپر آیا تو پھر اس نے آسمان کو پھٹتے اور روح کو کبوتر کی مانند اوپر سے اترتے دیکھا، اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں. خداوند کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ میں تجھ سے خوش ہوں. نوح سے بھی کیا ہے؟ خدا خوش ہے. اس کے گھرانے سے خدا خوش ہے. کیا خدا ہم سے خوش ہے؟ ہمیں کہہ سکتا ہے تو میرا بیٹا اور بیٹی ہے، میں تجھ سے خوش ہوں؟ کیونکہ یسوع باپ کی مرضی پوری کرنے کو ہے. صاف صاف مقدس پطرس نے کہا کہ وہ راست باز نے ہم ناراستوں کی خاطر کیا کیا؟ دکھ اٹھایا، قربان ہوا. اور پھر کیا لکھا ہے؟ اور پھر روح نے اسے بیابان میں بھیج دیا. کہاں بھیجا؟ بیابان میں. کشتی کہاں تھی؟ طوفان میں. کشتی بنانا کیوں پڑی؟ گناہوں کے باعث. یہ دنیا کیا ہے؟ بیابان کی طرح ہے. اور جو گناہ کرتے ہیں، بدی کرتے ہیں، وہ جانوروں کی طرح ہے، معذرت کے ساتھ، لیکن کیونکہ وہ سمجھتے نہیں. اور یہاں پر بھی کیا لکھا ہے؟ لکھا کہ روح نے اسے بیابان میں بھیج دیا، اور وہ بیابان میں 40 دن تک شیطان سے آزمایا گیا. اسی طرح سے جب مقدس نوح کشتی کو بنا رہا تھا تو وہ بھی آزمایا جاتا تھا. لوگ اس پر ہنستے تھے، لوگ اس کو کہتے تھے بابا چھٹپٹا گیا ہے، بیٹا چھوٹا جا بدل بھی نہیں کدھر نظر آ رہا ہے. اور وہ آزمایا جا رہا تھا. یسوع بھی کیا ہو رہا ہے؟ آزمایا جا رہا ہے. ہم بھی مسیحی جو راست باز ہیں، وہ بھی خدا سے، کوئی بھی قوم سے ہو، وہ اس دنیا میں آزمایا جا رہا ہے. اس بیابان میں آزمایا جا رہا ہے، جا رہی ہے. اور جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا. ہم بھی کیا ہیں؟ اور اس ٹائم نوح بھی کیا تھا؟ جانور نما لوگوں کے ساتھ رہ رہا تھا. ان کی بدی بہت بڑی ہوئی تھی. اسی طرح ہم بھی اس دنیا میں درندوں کے
صرف لوگوں کے ساتھ بھی رہ رہے ہیں۔ اور پھر کیا لکھا ہے؟ اور فرشتے اس کی خدمت کرتے۔ پھر یوحنا کے پکڑوائے جانے کے بعد یسوع نے گلیل میں آ کر خدا کی بادشاہی کی منادی کی۔ کیا ہے خدا کی بادشاہی؟ ایک دیدنی ہے۔ مقدس مارٹن لوتھر فرماتے ہیں کہ کلیسیا دو طرح کی ہے، خدا کی بادشاہی دو طرح کی ہے، ایک دیدنی اور ایک نادیدنی۔ دیدنی کون سی ہے؟ کلیسیا جو خدا کے ساتھ ہے، اس میں کلیسیا میں خدا کے قانون ہے۔ اور نادیدنی کون سی ہے؟ وہ کلیسیا جو ریپچر، جو وہ لوگ جو اٹھا لیے جائیں گے، جو آسمان پر ناصری کے شہر میں رہیں گے، جو سونے کی سڑکوں پر سیر کریں گے، جو اپنے خداوند کے ساتھ رہیں گے، جو اپنے خداوند کے ساتھ رہ کر اس کی رفاقت کا لطف اٹھائیں گے، جس طرح عدن نے ہوا اور آدن اٹھا رہی تھی۔ تو کیا کہتا ہے؟ یسوع نے آ کر آسمان کی بادشاہی کی منادی کی اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے۔ جس طرح سے جب خدا نے طوفان کو بھیجا تو خدا نے کیا کہا کہ بہت صبر کیا ہے، بہت تحمل کر لیا، اب وقت کیا ہو گیا ہے؟ پورا ہو گیا ہے، عدالت کا وقت آ پہنچا ہے۔ اور خدا نے پانی کو حکم دیا۔ اور یہاں پر یسوع بھی کیا کہہ رہا ہے کہ وقت پورا ہو گیا ہے۔ کلیسیا کیا ہے؟ خدا کی بادشاہی ہے دنیا میں۔ جو کوئی اس میں داخل ہونا چاہے ہو سکتا ہے، اور جو کوئی نافرمانی کر کے نکلنا چاہے نکل بھی سکتا ہے۔ اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ کرنا کیا ہے؟ توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ خداوند یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ خوشخبری کیا ہے؟ یسوع پر ایمان لانا۔ خوشخبری کیا ہے؟ کہ نجات ہمارے لیے ممکن نہ تھی۔ نجات تو صرف بنی اسرائیل کہتے ہیں ہمارے پاس ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ یسوع مسیح تمام کائنات کے لیے خدا کا بیٹا، خدا کا کلمہ مجسم ہو کر آ گیا ہے تمہیں نجات دینے کے لیے۔ لیکن ضرورت کیا ہے؟ پہلے توبہ ہے، ریپینٹنس، توبہ کریں گے، ایمان لائیں گے تو نجات پائیں گے۔ کیونکہ کیا کہا خدا نے، خدا کے بندے نے، مقدس پطرس نے، کہ توبہ کرو، ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ عزیزو، وہاں خدا نوح کے ساتھ عہد باندھ رہا ہے، اس کے گھرانے کے ساتھ اور دیگر جانوروں کے ساتھ، حیوانات کے ساتھ۔ صرف ایک خاندان ہے اور خدا کوزے قضا کو رکھ رہا ہے۔ عزیزو، یہاں خداوند مقدس پطرس کے مطابق خداوند یسوع مسیح وہ باپ کے دانے کہہ رہا ہے بیٹھ کر ہماری کیا کرتا ہے؟ شفاعت کرتا ہے۔ جب خدا پانی بھیجتا ہے تو کوزے قضا آ جاتی ہے درمیان میں۔ عزیزو، جب ہم گناہ کرتے ہیں، جب ہم خطا کرتے ہیں تو کوئی اور نہیں، یسوع کا لہو سامنے آ جاتا ہے۔ عزیزو، وہ کشتی میں سوار ہو کر اس ملک میں خشکی پر پہنچے، زندگی میں داخل ہوئے ہیں۔ آج اور کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جس کے کہے کے مطابق ہم چلیں تو بچ جائیں۔ آج صرف ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ میرا اور آپ کا یسوع ہے، جو کشتی کا کام کر رہا ہے کہ ہمیں پہنچا رہا ہے۔ آئیے ہم توبہ کریں، ایمان لائیں اور یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر کے بادشاہی کو حاصل کریں۔
کیونکہ وہ الارم دے دیا اس نے، الارمنگ ہے. اس نے کیا کہا؟ وقت پورا ہو گیا ہے، توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ. آج ہم نے دیکھنا ہے، ہر بندے نے اپنا اپنا انڈیویجول انالیسس کرنا ہے کہ میں کس طرف ہوں. اگر توبہ کرتے ہیں، ایمان میں قائم ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں تو عزیزو آج وقت ہے. آج خدا ہم سے بات کر رہا ہے کہ ہم توبہ کریں اور ایمان لائیں اور یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں. خدا مجھے اور آپ سب کو اس کلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. آمین.